حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید تخت پر آئے اور ان سے کچھ منکرات ہوئیں، پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مدینہ منورہ میں تھے، پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور یہ کھٹکتی رہتی تھی کہ یہ جو بدعات ظاہر ہو رہی ہیں اور بادشاہ یہ منکرات ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ جو گندے اعمال ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خیر القرون کا زمانہ تھا، کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ پہلے چھپ چھپا کر وہ کبھی پلا لیتے تھے، پھر بعد میں زہرن پینے لگے، نمازیں کچھ چھوڑنے لگے، کچھ ایسے اعمال صادر ہونے لگے۔ اس زمانے میں بیعت کی جاتی تھی، بیعت کے معنی کہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا منکر جو منکرات کرے، گناہ کے کام کرے، ہم اسے کیسے اپنا خلیفہ مانیں۔ اس لیے آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور حالات کے لیے جائزے کے لیے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت دراز تک کوفہ میں رہے اور وہی شہید ہوئے، اور اہل کوفہ نے خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی، جسے یقین ہو کہ میں اللہ کے 100% احکامات نافذ کروں گا اور ان میں کمی نہیں کروں گا، اس کے لیے عہدے کا طلب کرنا کوئی حرام نہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے وزیر خزانہ بنائیں تو بہترین نظام چلاؤں گا، تو بادشاہ ولید بن ریان نے آخر میں بادشاہی کا تاج یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا کہ آپ امین ہیں اور آپ نیک ہیں، سمجھدار ہیں، نظام چلائیں گے۔ اس لیے یقین تھا، اس لیے اپنے چچازاد بھائی کو حالات کے لیے بھیجا، مسلم بن عقیل کو، کیونکہ بہت خطوط آ رہے تھے کوفہ سے کہ آپ آ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کم سے کم 600 خطوط ہے، اور ایک روایت میں ہزاروں کی تعداد میں خط آئے، تھیلے بھرے گئے۔ تو پہلے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچازاد بھائی کو بھیجا، وہ وہاں گئے اور ادھر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے۔ یہ خبر ملی کہ 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ بلا دھڑک یہاں چلے آئیں۔ اس لیے یہاں مناسب فضا ہے، ہموار فضا ہے، اللہ کے احکامات پورا ہونے کی فضا بن چکی ہے۔ وہاں سے چلے، حالات کی خبر نہیں تھی۔ نعمان بن بشیر پہلے نرم دل گورنر تھا، اسے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد ظالم کو بنا دیا گیا۔ بشیر بن نعمان نے کہا میں تو گولی نہیں چلاؤں گا، تلوار نہیں چلاؤں گا، گولی نہیں تھی تلوار تھی۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا۔ بعد ایسے ہوتے ہیں ان کے قلب جو ہے وہ مسخ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے یہاں قادیانیت کی تحریک چلی تھی 53 میں، تو دولتانہ گورنر تھا، اس نے 10,000 مسلمانوں کو بھون ڈالا۔ جو مسلمان تھے انہیں بھون ڈالا، اقتدار بچے۔ یہی نظریہ عبید اللہ ابن زیاد کا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تلاش کرو کہاں ہے مسلم ابن عقیل۔ تو مسلم ابن عقیل کی تلاش کی گئی، ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، باقی سارے لوگوں کو دھمکی دی اور
کہا کہ تمہارے سر میں قطع کر کے اوپر چھتوں پر ڈالوں گا، پھانسیوں پر چڑھاؤں گا۔ بعدوں کو لالچ دیے، اور یہ جو سارے تھے بلانے والے یہ پیچھے ہٹتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا اس عظیم شخصیت کے ساتھ 500 آدمی رہے۔ پھر جب مزید دھمکیاں آئیں، گرفتاریاں شروع ہوئی، فوج اور پولیس آ گئی، تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے بھاگ گئے، ایک گھر میں پناہ لی۔ اس گھر والے سمیت انہیں بلایا گیا اور مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کوفہ کی چھت کے اوپر ذبح کیا گیا۔ اور اسی طرح ہانی رضی اللہ تعالی ہانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ہانی بن عروہ، انہیں بھی ساتھ ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ جب قریب ہے حضرت حسن، مختصر واقعہ، حالات کا پتہ لگا۔ جب حالات کا پتہ لگا تو عمرو بن سعد کی فوج کے 4 حصے تھے۔ وہ ایک طرف گھیراؤ کی ہوئی تھی اور دوسری طرف دوسرے لشکر تھے۔ حالات دیکھ کر ان میں لشکر میں سے ایک حصے سے حر بن یزید ایک آدمی تھا، اس کے دل میں اللہ نے رحم کا مادہ ڈالا۔ اس نے کہا آل رسول سے لڑنا یہ حماقت ہے، اس لیے یہ عمرو بن سعد کی فوج سے نکل کر یہ حضرت حسین کے ساتھ مل گئے، اور درمیان میں مراسلات جاری رہی اور باتیں ہوتی رہی۔ جب حالات کی نزاکت دیکھی تو 3 چیزیں پیش کی سیدنا حسین نے۔ دیکھا کہ بھئی یہاں تو حالات ناسازگار ہے انتہائی، اور کوئی بھی ساتھ ہونے والا نہیں۔ فرمایا مجھے حرمین میں جانے دو، یا مجھے جہاد میں جانے دو، یا مجھے دمشق میں جانے دو، یزید سے خود میں بات چیت کرتا ہوں تاکہ یہ منکرات ختم ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن شریر لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں۔ ایک شمر تھا بدبخت، اس کی پھوپھی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، اور پھوپھی کے 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، لیکن بدبختی اس پر چڑھی ہوئی تھی شمر پر۔ تو شمر نے کہا یہ معاملہ نکل جائے گا، آپ اپنے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین سے کہا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس نے کہا یہ تو اعلیٰ درجے کا فاسق فاجر ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، قتل عام کرتا ہو، حلال حرام کو نہ دیکھتا ہو، عدل کی جڑیں جس نے اکھاڑ دی ہوں، اس کے ہاتھ پر حسین نہیں جھک سکتا۔ بس معاملہ آگے بڑھ گیا۔ آخر کار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقیدہ انسانوں کے 72 آدمی تھے، جن میں 40 پیدل تھے اور باقی گھوڑ سوار تھے، اور انہوں نے خیموں کو آگ لگائی۔ دریائے فرات کا پانی پینے سے روک دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً تیر اندازی چلتی رہی، اور سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ حضرت حسین کی لشکر میں تھا، اسے تیر سے شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ پیچھے چونکہ خواتین تھیں اور وہ خواتین خیموں میں تھیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر امام زین العابدین شیر خوار تھے اور بیمار تھے۔ بس تیر اندازی ہوئی، کافی دشمن کے آدمی مرے۔ سیدنا حسین نے فرمایا اب ظالم آ گئے ہیں اور وہ ہمیں راہ بھی نہیں دے سکتے، تو ہمارے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اب اپنی مدافعت کرو۔ اس لیے مقابلہ ہوا، اور اس میں یہ پاکیدہ جماعت کے 72 آدمی شہید کر دیے گئے۔ آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا،
میں بتاتا ہوں بعد میں کہ ان کا آخری انجام کیا ہوا. سر مبارک کاٹا گیا. آخر کچھ اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا خواتین کا احترام کرو، شیرخوار بچے کو کچھ نہ کہو، بیمار ہے، یہ سامان خواتین کا رہنے دو. بعد اوروں کے بھی سر کاٹے گئے، اور یہ سر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کمینہ بدبخت، اس نے چھڑی سے دانتوں پر لگایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا حسین ہے، اتنا حسین تو نہیں، حالانکہ ان سے بڑا کون حسین ہوگا. تو اس پر حضرت زید ابن ارقم حضرت انس آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بدبخت و کمینے آدمی، یہ وہ اونٹ ہیں جنہیں رسول پاک علیہ السلام بوسہ دیتے تھے. آپ نے ایک دفعہ نہیں چوما ہوگا، کتنی دفعہ آپ نے چوما. ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خواب دیکھ چکی تھی، ترمذی شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پریشان حال ملے. کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، سر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے. فرمایا میرے جگر گوشے حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ جبریل میرے لیے وہاں کی فرات کے کنارے کی تربت اور شہید کی مٹی لائے.